اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں والوں کا مالک ہے، اور درود و سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام اصحاب پر۔ آداب زندگی کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے ہم اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں، اور اب بات کریں گے ہم لباس کے آداب کے تعلق سے۔ لباس ایسا پہنیے جو شرم و حیا، غیرت و شرافت اور جسم کی ستر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے، اور جس سے تہذیب و سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ سورہ اعراف کی 26ویں آیت ہے یہ، جس کا ترجمہ ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہوں۔ ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں۔ پرندے کے پر اس لیے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہیں اور جسم کی حفاظت کا بھی۔ عام استعمال میں ریش کا لفظ جمال و زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے۔ لباس کا مقصد زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کی ستر پوشی ہے۔ خدا نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس فاخرہ اتروا لیا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم سمجھیے اور ایسا لباس منتخب کیجیے جس سے ستر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے۔ ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام رہے کہ لباس موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، اور ایسا سلیقے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا بھی ذریعہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے پہن کر آپ کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائیں اور لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہو جائے۔ لباس پہنتے وقت یہ سوچیے کہ یہ وہ نعمت ہے جس سے خدا نے صرف انسان کو نوازا ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں۔ اس امتیازی بخشش و انعام پر خدا کا شکر ادا کیجیے، اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کر کبھی خدا کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہ کیجیے۔ لباس خدا کی ایک زبردست نشانی ہے۔ لباس پہنے تو اس احساس کو تازہ کیجیے اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا کے الفاظ میں کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سکھائی ہے۔ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی، یعنی ایسا لباس پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے کبر و غرور کا اظہار نہ ہو، جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا۔ ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس ہو کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترست اور بھلا انسان ہے، اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں، اور مرد ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں۔ نیا لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجیے کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا، اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر دنیا نیا لباس پہننے کی
وہ دعا پڑھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا، امامہ، کرتا یا چادر پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے: اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ابو داؤد سے روایت ہے: خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کے خیر کا خواہاں ہوں اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بخشا ہوا لباس انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقاصد ہیں۔ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے اپنی سترپوشی کر سکوں اور بے شرمی، بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے میں اس کے ذریعے اپنی جسم کی حفاظت کر سکوں اور اس کو زینت و جمال کا ذریعہ بنا سکوں۔ کپڑے پہن کر نہ تو دوسروں پر اپنی بڑائی جتاؤں، نہ غرور اور تکبر کروں اور نہ تیری اس نعمت کو استعمال کرنے میں شریعت کے ان حدود کو توڑوں جو تو نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دیں اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی کسانی ما اوری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ ساری تعریف اور حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں اور جو اس زندگی میں میرے لیے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا خدا تعالیٰ اس کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا۔ یہ حدیث روایت ہے ترمذی سے۔ کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیے۔ قمیص، کرتا، شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھی آستینیں پہنیے اور اسی طرح پائجامہ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پائجامہ ڈالیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے اور پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے اور پھر الٹا پاؤں الٹے جوتے میں ڈالتے اور جوتا اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں میں سے جوتا نکالتے اور پھر سیدھے پاؤں سے نکالتے۔ کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نخواستہ کوئی ایذا پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ موزہ جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا: ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔ یہ حدیث روایت کی گئی ہے طبرانی سے۔ اور لباس سفید پہنیے۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ یہ حدیث روایت کی گئی ہے ترمذی سے۔
ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا داغ دھبا بھی لگے تو فوراً محسوس ہو جائے گا اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لے گا، اور اگر کوئی رنگین کپڑا ہوگا تو اس پر داغ دھبا جلد نظر نہ آ سکے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہ ہو سکے گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اسی کے پہننے کی ترغیب دی۔ پائجامہ اور لنگی وغیرہ کو ٹخنوں سے اونچا رکھیے۔ جو لوگ غرور و تکبر میں اپنا پائجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکا لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، اور نہ ان کے پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا شخص وہ ہے جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا شخص وہ ہے جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ یہ حدیث روایت کی گئی ہے مسلم سے۔ تو لہٰذا لباس پہنتے وقت انتہائی پاکیزگی، صفائی ستھرائی اور اپنے بدن کے ڈھکنے کا خیال رکھا جائے۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا، اپنا تہبند اوپر اٹھا لو، کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی۔ میں نے گردن پھیر کر جو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، بھلا اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فوراً میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ٹخنوں سے اونچا پائجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکا رہے گا تو راستے کی گندگی میں میلا اور خراب ہوگا، پاک صاف نہ رہ سکے گا، اور یہ بات ذوق طہارت و نظافت پر نہایت گراں ہے۔ پھر ایسا کرنا کبر و غرور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبر و غرور باطنی گندگی ہے، اور اگر یہ مصلحتیں نہ بھی ہوں تو مومن کے لیے تو یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی لرزہ خیز سزا بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور اس کے نیچے ٹخنوں تک ہونے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے تہبند
کا جتنا حصہ لٹکے گا وہ آگ میں جلے گا، اور جو شخص غرور اور گھمنڈ میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، قیامت کے دن خدا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ ریشمی کپڑا نہ پہنیے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل و صورت بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ یہ حدیث روایت کی گئی ہے بخاری مسلم سے۔ اور ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اور اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ یہ بھی حدیث روایت کی گئی ہے مسلم سے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا دو، ورنہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا ہے۔ عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جس میں سے بدن جھلکے، اور ایسا چست لباس پہنیں جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو، اور ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، اور وہ کپڑے پہن کر بھی نہ پہننے کے برابر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی نہ پہننے کے مانند ہیں، دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود دوسروں پر رچھتی ہیں۔ ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، درآں حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ یہ حدیث روایت کی گئی ہے ریاض الصالحین سے۔ ایک اور بار حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ تہمد اور پائجامہ وغیرہ پہننے کے بعد بھی ایسے انداز سے لیٹنے اور بیٹھنے سے بچیے جس میں بدن کھل جانے یا نمایاں ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرو، اور تہمد میں ایک زانو اٹھا کر اکڑوں نہ بیٹھو، اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور چادر پورے بدن پر اس انداز سے نہ لپیٹو کہ کام کاج کرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے میں ہاتھ نہ نکل سکے، اور نہ چت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھو کہ اس طرح بھی سترپوشی میں بے احتیاطی کا اندیشہ ہے۔ لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ نہ اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں۔ یہ حدیث روایت کی گئی ہے بخاری سے۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی سے روایت کی ہوئی، جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کا سا لباس پہنے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے سے جوتے پہنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ خواتین دوپٹہ اوڑھے رہنے کا اہتمام رکھیں اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھیں۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس سے سر کے بال نظر آئیں۔ دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے،
وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر دہیا کلبی کو دیا اور فرمایا، اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ یہ حدیث ابو داؤد سے روایت کی گئی ہوئی ہے۔ کتاب و سنت کی اس صریح ہدایت کو پیش نظر رکھ کر احکام الہی کے مقصد کو پورا کیجیے اور چار گرہ کی پٹی کو گلے کا ہار بنا کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق نہ اڑائیے۔ ایک اور حدیث اسی سلسلے میں ہے جو کہ ابو داؤد سے مروی ہے کی روایت ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے، نہ ایسا لباس پہنیے جس سے فخر و نمائش کا اظہار ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں اور اپنی دولت مندی کی بیجا نمائش کریں، اور نہ ایسا لباس پہنیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو اور آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہوں، اور نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی صورت سوال بنی رہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں، بلکہ ہمیشہ اپنی وسعت و حیثیت کے لحاظ سے موزوں باسلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنیے۔ بعض لوگ پھٹے پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہن کر شکستہ حال بنے رہتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دنیا دار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے کے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ دینداری کا یہ تصور سراسر غلط ہے۔ حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار نہایت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ کسی شکستہ حال صوفی نے ان کے اس ٹھاٹ باٹ پر اعتراض کیا کہ بھلا اللہ والوں کو ایسا بیش بہا لباس پہننے کی کیا ضرورت؟ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بھائی، یہ شان و شوکت، عظمت و شان والے خدا کی حمد و شکر کا اظہار ہے، اور تمہاری یہ شکستہ حالی صورت سوال ہے۔ تم زبان حال سے بندوں سے سوال کر رہے ہو۔ دراصل دینداری کا انحصار نہ پھٹے پرانے پیوند لگے گھٹیا کپڑے پہننے پر ہے اور نہ لباس فاخرہ پہننے پر۔ دینداری کا دار و مدار آدمی کی نیت اور صحیح فکر پر ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اپنی وسعت اور حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال اور توازن کی روش رکھے، نہ شکستہ صورت بنا کر نفس کو موٹا ہونے کا موقع دے اور نہ رزق برق لباس پہن کر فخر و غرور دکھائے۔ حضرت ابو الحوث رحمۃ اللہ علیہ کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا، خدا نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ حدیث مشکات سے راوی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم نے ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟
یہ تو خدا کی ناشکری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ یہ حدیث مشکات سے راوی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے بھی نفیس ہوں۔ اسی طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ ساری ہی باتیں پسندیدہ ہیں اور خدا اس لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کو مستدرک حاکم سے راوی ہیں اس کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی حدیث کے راوی ہے اس حدیث کے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، مشکات سے راوی ہے اس کے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو، خدا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بن سور کر جائے۔ ایک اور حدیث ہے، مسلم اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہو، اس کے جوتے عمدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی عمدہ نفیس پہننا غرور نہیں ہے۔ غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھے۔ ایک اور حدیث مشکات سے جس کے راوی ہیں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو بنا سنوار کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے۔ پہننے، اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیے۔ گریبان کھولے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائچہ چڑھانا اور ایک نیچا رکھنا، اور ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سب ہی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں۔ ایک اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو، یا دونوں اتار کر چلو۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزے پہننے کی بھی ممانعت فرمائی ہے۔
سرخ اور شوخ رنگ زرق برق پوشاک اور نمائشی سیاہ اور گیروا کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کیجیے۔ سرخ اور شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہے اور ان کو بھی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ رہے نمائشی لمبے چوڑے جبے یا سیاہ اور گیروا جوڑے پہن کر دوسروں کے مقابل میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا تو یہ سراسر کبر و غرور کی علامت ہے۔ اسی طرح ایسے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز کپڑے بھی نہ پہنیں جس کے پہننے سے آپ خواہ مخواہ عجوبہ بن جائیں اور لوگ آپ کو ہنسی اور دل لگی کا موضوع بنا لیں۔ ہمیشہ سادہ باوقار اور مہذب لباس پہنیے اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ حدیث مشکات کی ہے، عیش پسندی سے دور رہو اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کو شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے دنیا کا ذکر فرما رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ ترمذی کی ہے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے، بال پریشان اور غبار میں اٹے ہوئے کپڑے معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو خدا ان کی قسم کو پورا ہی فرما دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگ میں سے ایک ہیں، اس قسم کے لوگوں میں سے ایک برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ ابو داؤد کی ہے، خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہچانیے جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ بھی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ ترمذی سے کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے، پہنانے والے کو خدا اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ اپنے ان نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، پس تم میں سے جس کسی کے قبضے وہ تصرف میں خدا نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اسے ویسا ہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو اس کے سہارے سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں اس کی مدد کرے۔ یہ حدیث لی گئی ہے بخاری مسلم کی حدیث۔
اس طرح سے لباس کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اسلام میں انتہائی پاکی صفائی کا خیال رکھا گیا ہے لباس کی بھی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پاک اور صاف ستھرا لباس پہنیں۔ آمین یا رب العالمین۔